اختلاف اس میں ہے کہ آتانی ابل اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ اختلافی مسئلہ تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ گوشت کے معاملے میں اونٹ اور بکری کا حکم ایک ہے، اور پیشاب کے معاملے میں بھی اونٹ اور بکری کا حکم ایک ہے۔ جن حضرات کے ہاں اونٹ کا پیشاب نجس ہے تو بکری کا پیشاب بھی نجس ہے، اور جن کے ہاں اونٹ کا پیشاب پاک ہے ان کے ہاں بکری کا پیشاب بھی پاک ہے۔ تو اس لیے جب پیشاب کے معاملے میں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، گوشت کے معاملے میں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، تو نماز کے معاملے میں بھی حکم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد رحمہ اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک واقعہ پہنچا ہوا، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا لیث بن سعد قال هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع الى الليث بن سعد۔ سعید ابن ابی مریم ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لیث ابن سعد نے یہ بات سنائی کہ میرے پاس یہ ایک رسالہ ہے، خط، اس کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ نسخہ نقل کو بھی کہتے ہیں اور عبارت کو بھی کہتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن نافع کا خط ہے میرے پاس، جو لیث ابن سعد کی طرف بھیجا تھا۔ نہیں فرمانا یہ چاہتے تھے کہ مجھے ہی بھیجا تھا، لیث ابن سعد کہتے ہیں۔ اور اس میں عبداللہ بن نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اما ما ذکرت من معاطن الابل فقد بلغنا ان ذلك یکرہ۔ آپ نے جو معاطن ابل کو ذکر کیا ہے تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ چیز مکروہ ہے۔ اور اگر یوں کہیں اما ما ذکرت من معاطن الابل، جو میں نے ذکر کیا ہے معاطن ابل کے بارے میں، جو میں نے فیصلہ سنایا ہے کہ اس میں نماز مکروہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ مکروہ ہی ہے۔ لیکن اما ما ذکرتا اس لیے مناسب ہوگا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضرت لیث بن سعد نے ان سے سوال کیا ہوگا، ان کو خط لکھا ہوگا کہ معاطن ابل کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، یہ مکروہ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ لیث بن سعد نے فرمایا ساتھ کہ حضرت نے جو فرمایا ہے خط میں کہ یہ مکروہ ہے، تو مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے۔ تو اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہو تو اونٹ کے قریب بھی منع ہوگا، اوپر بھی منع ہوگا۔ اگر نماز کے مکروہ ہونے کی علت خود اونٹ کی ذات ہے تو اس کے اوپر بھی تو نماز رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ وقد كان ابن عمر ومن ادرکنا من خیار اہل ارضنا یعرض احدهم ناقته، کہتے ہیں کہ یعرض احدهم ناقته، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دو اس امت کے جو بڑے مقدس لوگ ہیں، پسندیدہ شخصیات ہیں ہماری زمین کے، ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ اس پر اس کی اونٹنی کو پیش کر لیا جاتا، اور وہ اونٹنی اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتی اور وہ نماز پڑھ لیتے، اور اونٹنی کا حال یہ ہوتا کہ پیشاب بھی کرتی اور لید بھی کرتی، تو گویا اونٹنی کے قریب نماز پڑھنا جب وہ اس وقت اپنا پیشاب بھی کر رہی ہے، لید بھی کر رہی ہے، اور اس کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، تو اس کے معاطن میں بھی مکروہ نہیں ہے۔ البتہ جو مکروہ ہونے کا حکم ہے وہ اس علت کی وجہ سے ہے کہ وہ نجاستیں وہاں موجود ہوتی ہیں، اگر نجاست نہ ہو تو اونٹ اس کی وجہ نہیں ہے۔ باب الامام یفوتہ صلاۃ العید ان یصلیھا من الغد ام لا، نماز عید کسی سے فوت ہو جائے تو اگلے دن قضا کرے گا امام سمیت کہ نہیں، یعنی اس شخص واحد سے اگر قضا ہو جائے وہ تو قضا نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ اگر امام اور مقتدی سب سے نماز رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔
ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ قضا کرے گا، اور ہمارے ہی بزرگوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف امام طحاوی نے یہ بات منسوخ کی ہے، ورنہ فقہی کتابوں میں یہ بات نہیں ملتی۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام طحاوی کے بقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قضا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا هشام بن بشير عن ابي بشر جعفر بن اياس عن ابي عمير ابن انس بن مالك قال اخبرني عمومتي من الانصار۔ عمیر ابن انس ابن مالک فرماتے ہیں، انس ابن مالک کے بیٹے ہیں عمیر، کہ مجھے میرے چچوں نے، انصاری چچوں نے یہ بتایا کہ ان الہلال خفی علی الناس فی آخر لیلۃ من شہر رمضان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند مخفی رہا، نہیں دیکھ سکے لوگ، رمضان کے مہینے کی آخری رات تھی، زمانہ رسول اللہ علیہ السلام کا تھا۔ فاصبحوا صیاما، انہوں نے صبح کی روزے کی حالت میں پھر گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زوال الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد، انہم رأوا الہلال، کہ ان میں سے کچھ جنہوں نے چاند دیکھا تو انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، اللہ رات، آج رات الماضی جو گزر گئی، آج گزری ہوئی رات۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالفطر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو فطر کا حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں۔ فافطروا تلک الساعہ، اسی وقت سب نے روزہ توڑ دیا، لیکن زوال کے بعد نماز عید نہیں ہوتی۔ وخرج بهم من الغد، اگلے دن ان کو لے کر گئے عیدگاہ کی طرف، فصلی بهم صلاۃ العید، ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھائی، ان کو عید کی نماز پڑھائی۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو ابن عمیر، ابو عمیر ابن انس، ابو عمیر ابن انس ابن مالک سے جو روایت ہے، عمیر نہیں ہے، ابو عمیر، تو ابو عمیر ابن انس ابن مالک والی روایت سے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز کو دوبارہ پڑھے گا اگلے دن، امام صاحب پڑھیں گے تو مقتدی ساتھ پڑھ لیں گے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم، ابھی فرماتے ہیں کہ ایک قوم، اس قوم سے کیا مراد ہے؟ امام اوزاعی ہے، امام سفیان ثوری ہے، احمد بن حنبل ہیں، ائمہ اربعہ میں سے احمد بن حنبل، اور ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور شافعی کے شاگردوں میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگوں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ اذا فاتت الصلاة یوم العید حتی زالت الشمس، عید کے دن کی نماز خود ہو گئی کہ زوال الشمس بھی ہو گیا، من یوم ہی، اسی دن، لم یصلی بعد ذلک، اس کے بعد نہیں پڑے گا فی ذلک الیوم، اسی دن، ولا فذهب قوم الى هذا فقالوا اذا فات الصلاة صلاة العید، اذا فات الناس صلاة العید، لوگوں سے فوت ہو جائے عید کی نماز، فی صدر یوم العید، عید کے دن کے آغاز میں، صلوها من غد، اگلے دن پڑھیں گے، من غد ذلک اليوم، اس دن کے بعد والے دن میں، فی الوقت الذی یصلونها، اور اگلے دن اسی وقت میں پڑھیں گے جس میں پڑھ کرتے ہیں۔ ومن ذهب الى ذلك ابو یوسف، اور اس کی طرف جانے والے حضرات میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وخالفهم فی ذلك آخرون فقالوا اذا فاتت الصلاة، دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو وہ تو ائمہ ثلاثہ میں امام مالک، امام شافعی تو ہے ہی، البتہ احناف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی گئی ہے یہ بات۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ومن قال، وہ بات یہ تھی کہ فقالوا اذا فاتت الصلاة یوم العید حتی زالت الشمس من یومه، اس دن کا سورج زائل ہوا، لم یصلی بعد ذلك فی ذلك اليوم ولا فیما بعدہ، اس کے بعد اس دن میں بھی نماز نہیں پڑھے گا اور بعد کے دنوں میں بھی نہیں پڑھے گا۔ ومن قال ذلك ابو حنیفہ، جن لوگوں میں سے یہ بات کرنے والے ہیں ان میں سے ایک شخصیت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وكان من الحجۃ لهم فی ذلك، ان کی حجت اور دلیل جو کہتے ہیں قضا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے روایت ہمارے سامنے پیش کی ہے ابو عمیر ابن انس ابن مالک کی، اس کو نقل کرنے والے ہیں ہشام ابن بشیر۔ ہشام ابن بشیر ایک مشہور نام ہے، اوپر دیکھ لیں آپ،
کہ حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا هشام بن بشیر، ہشام ابن بشیر نے نقل کی ہے، اور ہشام ابن بشیر کے شاگردوں میں یہاں نام آیا ہے عبداللہ بن صالح کا، اور اس میں یہ ہے کہ اگلے دن نماز عید پڑھائی تھی، لیکن ہشام ابن بشیر کے علاوہ دوسرے ان کے شاگرد ہیں اور بڑے حفاظ ہیں، یحییٰ ابن حسان ہے، سعید ابن منصور ہے، وہ اضبط الناس لالفاظ ہشام کے الفاظ ان کو زیادہ مضبوطی سے یاد ہے، یحییٰ ابن حسان اور سعید ابن منصور۔ ان دو بزرگوں کا حال دیکھتے ہیں، اور وہ الذی میز للناس ما کان ہشام یدلس به من غیرہ، اور یہی دو بزرگ ہیں، یحییٰ ابن حسان اور سعید ابن منصور۔ تو یہ جو حضرات ہیں، یعنی یہ سعید ابن منصور خاص طور پر، یہ اضبط الناس، سعید ابن منصور اضبط الناس، اور سعید ابن منصور نے ہی لوگوں کے سامنے وضاحت پیش کی ہے اور جدا کر دیا ہے اس چیز کو تو اس کی تدریس کو نمایاں کرنے والی شخصیت سعید ابن منصور ہے، ہشام مدلس ہے، وهو الذی میز للناس، یہ سعید ابن منصور ہی تھے جس نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے ما کان ہشام یدلس به، ہر اس چیز کو کہ جس چیز میں ہشام تدریس کرتے تھے، من غیرہ، دوسروں سے، یعنی ہشام کہاں تدریس کرتے ہیں کہاں تدریس نہیں کرتے، وہ چیزیں الگ الگ کی ہیں۔ ہشام کی روایات میں تدلیس واقع ہوئی ہے، اس تدلیس کو نمایاں کرنے والے لوگوں کے لیے وہ ہے کہ یہاں ہشام نے تدلیس کی ہے، تو ہشام کی تدلیس کو نمایاں کرنے والے ہشام خود مدلس ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سعید بن منصور اضبط الناس، یحییٰ بن سعید بہت بڑے محدث۔ ان بزرگوں نے کیا کیا ہے، وہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ہشام سے، ان میں اگلے دن نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ روایت دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن ابي عمير بن انس رضي الله عنه قال اخبرني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اغمي علينا هلال شوال کا چاند ہم سے پوشیدہ ہو گیا، فاصبحنا صياما، صبح کی روزے کی حالت میں ہم نے، فجاء رجل من آخر النهار، رات کے آخری حصے میں قافلہ آیا، فشہدوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم رأوا الہلال، انہوں نے گواہی دی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا، بالامس، کل کی رات۔ فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا من یومہم، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ آج ہی کے دن وہ افطار کریں، ثم لیخرجوا وہاں نماز پڑھی یا پڑھیں نہیں، فهذا هو اصل هذا الحديث لا كما اصل حدیث کا کہ حضور اس میں ذکر یا ہم حضور کیا ہے نکلے کی طرف نماز پڑھ جانے کا مطلب یہ، امام طحاوی فرماتے ہیں یہ مطلب طے نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ عیدگاہ میں اس لیے لے گئے ہوں تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت نمایاں ہو، مسلمانوں کا اجتماع ہو اور دشمن پر ان کا روب پڑے اور ان کا دبدبہ ظاہر ہو جائے، یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور قرینہ بھی ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ حالت حیض والی خواتین اور پردہ نشین خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں، پھر حیض والی عورتیں تو نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہاں دعاؤں میں تو شریک ہو جائیں گی،
اور مسلمانوں کا مجمع بڑھا دیں گی، تو جس سے ایک شان و شوکت نمایاں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو حضور علیہ السلام کا، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب دے دیجیے وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ، امرہ حضور علیہ السلام کا حکم دینا ایاہم صحابہ کرام کو بالخروج من الغد، کہ اگلے دن نکلے لعید اپنی عید کے لیے، تجوز ان یکون اراد بذلک یجتمع فیہ، ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس سے ارادہ کیا ہو کہ وہاں جمع ہو، لیدعو تاکہ وہ دعا کرے، اور لترا کثرتہم، دعا کے لیے جمع کیا ہو، یا وہ کثرت نمایاں ہو جائے، دیکھی جائے، لوگوں کی نظروں میں آئے۔ فَيَتَنَاهَى ذَلِكَ إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اور یہ کثرت لوگوں کی نظر میں آئے گی تو دشمن تک پہنچے گی۔ فَيَعْظَمُ أَمْرُهُمْ عِندَهُ، تو ان کا معاملہ ان کے ہاں بڑا معلوم ہوگا۔ لا لأن يصلوا، اس لیے نہیں بلایا تھا، اس لیے حکم نہیں دیا تھا کہ نماز پڑھے، کما یصلی العید، جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عید کی نماز تو کل پڑھنی تھی، اس کا وقت گزر گیا۔ وقد رأينا المصلى في يوم العيد، قد رأينا المصلي في يوم العيد، قد میرا مصلى في يوم العيد، عید کے دن مصلى میں، قد امر بحضور من، مصلى میں عید کے عیدگاہ میں اس آدمی کو بھی حکم دیا گیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہو جائے۔ وقد رأينا المصلى، ہم نے دیکھا عیدگاہ کے بارے میں، یوم العید، عید کے دن، قد كان امر بحضور من، یقیناً حکم کیا جاتا تو اس آدمی کو بھی حاضر ہونے کا، لا یصلی، جو خود نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر نماز ہی مقصود ہے تو اس کو کیوں نماز کے لیے بلایا جاتا؟ نماز کے علاوہ اور بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں عیدگاہ میں جانے، وہ ہے شوکت کا اور کثرت کا اظہار۔ وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ام عطية وهشام عن حفصة عن ام عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض، حیض حیض والی خواتین، اور ذوات الخدور، پردہ نشین عورتیں، یوم العید، عید کے دن، فاما الحیض فیعتزلن، ماہواری والی خواتین جو ہے وہ دور رہیں گی، کنارہ کش رہیں گی، ویشهدن الخیر ودعوت المسلمین، خیر میں شامل ہوں گی، خیر یعنی کثرت کا اظہار، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گی۔ وقال هشام فقالت امرأة یا رسول اللہ، اس وقت ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہیں ہوتا، پردے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا۔ قال، فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے کہ اس کی دوسری بہن اس کو عاریتن دے دے، اپنے جلباب اس کو عاریتن دے دے، یعنی کسی سے مانگ کر بھی لے جا سکتی ہے لیکن حاضر ہو جائے۔ فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاة ولكن لأن تصيبهن دعوة المسلمين، حیض بھی نکلتی ہیں، حائض عورتیں، نماز کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کی دعا ان کو حاصل ہو۔ تو اس میں بھی یہ احتمال موجود ہوا اس کے ذریعے سے کہ یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالخروج من غد لعید، کہتے ہیں من کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو حکم دیا تھا کہ نکلے، من غد العید، عید کے اگلے دن، من غد العید، لئن یجتمعوا، تاکہ لوگ جمع ہوں، فیدعون، اور وہ دعا مانگے، فتصیبہم دعوتہم، تاکہ ان کو دعا ان کی پہنچے، لا للصلاۃ، نہ یہ کہ نماز کے لیے، یا یہ اپنی دعا میں حاضر ہو، دعا کر لیں اور کثرت کا اظہار کر لیں، نہ کہ نماز مقصود ہو۔ وقد روى هذا الحديث شعبة عن ابي بشر كما رواه سعيد ويحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح، کہتے ہیں یہی روایت شعبہ نے ابو بشر سے نقل کی ہے، جس طرح سعید بن منصور نے یحییٰ بن حسان نے نقل کی تھی، اوپر گزرا تھا یحییٰ بن حسان، نہ جس طرح کہ عبداللہ بن صالح نے نقل کی پہلی حدیث میں عبداللہ بن صالح نے یہ کہا تھا کہ حضور نے نماز پڑھائی تھی، دوسرے حضرات نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھائی، یعنی نماز پڑھانے کا اس میں ذکر نہیں ہے، نفی بھی نہیں ہے لیکن ذکر نہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت ابا عمير بن انس وقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر فذكر مثله باسناده غير انه قال وامرهم اذا اصبحوا ان يخرجوا الى مصلاهم، ان کو حکم دیا تھا کہ جب صبح کرے اپنے مصلی میں چلے جائیں، فمعنى ذلك ايضا معنى ما
روا یحییٰ او سعید عن شیخ، تو اس کا مفہوم بھی وہی بنے گا کہ مصلی چلے جائیں، معنی وہی بنے گا جو معنی بنتا ہے یحییٰ اور سعید کی روایت کا جو حسین سے وہ نقل کرتے ہیں۔ وہذا هو اصل الحدیث، یہی ہے اس حدیث کی اصل و بنیاد۔ ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد، کہتے جب حدیث میں ایسی چیز موجود نہیں ہے جو دلالت کرے علی حکم ما اختلفوا فيه، اس چیز کے حکم پر جس میں اختلاف کیا انہوں نے، یعنی نماز فی الغد اگلے دن، فنظرنا فی ذلک، ہمیں جب ان حدیثوں میں ایسی کوئی واضح بات نہ ملی کہ نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اور پچھلی حدیث کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، تو ہم قیاس کی طرف گئے۔ فرائن الصلوات علی ضربین، ہم نے دو قسم کی نمازیں پائی ہیں نمازوں میں۔ ایک نمازی دہری ہے، دہری کا معنی کہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اور جب اگر ان کے بارے میں یہ ہے نا وہ فرض نمازیں ہیں، فرض نماز صلاۃ دہریہ ہے۔ اسی طرح وتر واجب جو ہے وہ دہری ہمیشہ پڑھنے والی نمازیں، اور بعض نمازیں وقت مخصوص میں پڑھی جاتی ہیں، مخصوص اوقات میں، آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر ہم نے دونوں کا حکم دیکھا، جو دہری نماز ہے ان کے قضا ہونے کے بعد اسی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے تو طلوع شمس کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی عصر کے بعد تو نفل نہیں ہے لیکن یہ نماز پڑھ سکتا ہے قضا شدہ، اور مغرب اور عشاء کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے صلاۃ دہریہ کا حکم۔ وطر کسی سے رہ جائے تو اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو دہری نمازوں کا یہ حکم ہم نے دیکھا، اور جو مخصوص اوقات والی نمازیں ان کا جب ہم نے حکم دیکھا تو وہ ان سے مختلف تھی۔ مثلا جمعے کی نماز، یہ زوال شمس سے شروع ہوتی ہے، وقت عصر تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر کسی سے جمعے کی نماز کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت داخل ہوا، تو جمعے کی نماز اس دن بھی نہیں پڑھ سکتا، اگلے دن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے جب دیکھا کہ نماز عید کس طرح درجے میں داخل ہے، نماز دہریہ ہمیشہ پڑھی جانے والی نمازوں میں سے ہے، تو حکم ان کا لے گی یہ نماز، اور اگر اس کا حکم مخصوص وقت والی نماز کا ہے تو مخصوص وقت والی نماز کا حکم اس کا بھی ہوگا۔ تو عید جو ہے وہ جمعے کی نماز کے مشابہ ہمیں نظر آئی کہ اس کا وقت مقرر ہے، جمعے کی نماز کا وقت زوال شمس سے عصر تک ہے، اور عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے تک ہے، طلوع سے لے کر زوال سے پہلے تک، مخصوص وقت کی نماز ہے، تو لہٰذا اس کا حکم بھی مخصوص وقت والی نماز کا ہونا چاہیے اور ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے، فنظرنا فی ذلک فرائن الصلوات علی ضربین فمنها ما الدہر کلہ لہا وقت، کہ سارا زمانہ اس کے لیے وقت ہے، غیر الاوقات التي لا يصلى فيها، سارا زمانہ اس کا وقت ہے، یعنی جس دن قضا ہو جائے اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت اس سے مستثنا نہیں، سوا وہ اوقات مکروہ کے وہ سب کے لیے منع ہے، سوائے ان اوقات کے جن میں فرض نہیں پڑھ سکتے، طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس، ان کے علاوہ ہر وقتوں میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فکان مفات منها فی وقتہ، پس ان نمازوں میں سے جو نماز وقت میں فوت ہو جائے، فالدہر کلہ لہا وقتا، سارا معنی اس کے لیے وقت ہے، یقضی فیہ، اس میں قضا کر سکتے ہیں، غیر مانوی عن قضائها، سوائے ان نمازوں میں جن میں قضا کرنا منع ہے، اوقات مکروہ میں سے۔ ومنها ما جعل له وقت خاص، بعض نمازیں وہ ہیں ان کے لیے مخصوص اوقات مقرر ہیں، ولم یجعل لأحد یصلی، کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ اس نماز کو دوسرے وقت میں، اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھ سکیں۔ ان میں سے ایک نماز ہے، نماز جمعہ کی جو ہے وہ ہے حکم اس کا، ان یصلی یوم الجمعۃ من حین تزول الشمس، من حین تزول الشمس، جس وقت سورج زوال پذیر ہوگا، الی ان یدخل وقت العصر، کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے وقت تک۔ فاذا خرج ذلك الوقت، جب اس کا اپنا وقت نہیں ہے،
فاتت یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، ولم یجوز اور جائز نہیں ہے ان یصلی بعد ذالک کہ اس کے بعد میں پڑھا جا سکے اس نماز کو فی یومہا اسی دن، ذالک وہی۔ یہ کسی کا سوال ہے، دہری کا فرق یہ ہے کہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عید جمع کے لیے ہے، وقت میں نہ پڑھی تو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں عید اور جمعہ جو ہے نا وہ اپنے وقت میں نہ پڑھی گئی تو نہیں پڑھ سکتے دوسرے وقت میں، اور جمعہ تو بالکل عید کا مسئلہ تو اختلاف ہی ہے، اور دہری کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے وقت سے رہ گئی تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات ممنوعہ میں، اوقات ممنوعہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس لیے تو دہری کہلاتی ہے وہ نماز، سارا زمانہ اس کے لیے وقت ہے، اوقات مکروہہ کے علاوہ، اوقات ممنوعہ کے علاوہ۔ اور جمعے کی نماز وہ دہری نہیں ہے، اگر جمعے کے وقت سے نکل گئی پھر کسی اور وقت میں، اسی دن کے کسی وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے اور بعد کے کسی وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اختلاف ہے عید کی نماز میں، اس کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ ہمیں وہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ خود سوچو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے، اس کا جوڑ کس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ من ذالک الجمعہ حکمہا، جمعے کا حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال الشمس سے وقت عصر تک پڑھ سکتے ہیں، جب وہ وقت نکل جائے تو یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پڑھنا اس دن بھی جائز نہیں ہے، بعد میں بھی جائز نہیں۔ فکان ما لا یقضى فی بقیت یومہ بعد فوات وقتہ لا یقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقتہ فی بقیت یومہ ذلك قضی من الغد وبعد ذلك۔ حاصل یہ نکلا کہ جو نماز وقت کے فوت ہونے کے بعد اس دن نہیں پڑھی جا سکتی اسی دن، تو بعد میں بھی اس کی قضا نہیں ہے، اور جو نماز اسی دن پڑھی جا سکتی ہے دوسرے وقت میں، اپنے وقت کے بعد دوسرے وقت میں، تو بعد میں بھی قضا ہو سکتا ہے۔ وکل هذا مجمع علیہ، یہ چیز بالکل اتفاقی ہے۔ وکانت صلاۃ العید، اب مسئلہ آ گیا نماز عید کا جس میں اختلاف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جوڑ کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ جو لها وقت خاص فی یوم العید، اس کے لیے وقت مخصوص عید کے دن مقرر ہے، آخر زوال الشمس، جس کا آخر زوال الشمس ہے۔ وکل قد اجمع علی انها اذا لم تصلی یومئذ، اور سب کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اسی دن کسی نے نہیں پڑھی، حتی زالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، تو انها لا تصلی فی بقیت یومها، کہ بعد میں بھی اس دن نہیں پڑھی جا سکتی، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے۔ فلما ثبت ان صلاۃ العید لا تقضى بعد خروج وقتها فی یومها ذلك، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز عید اس کے وقت کے خارج ہونے کے بعد نہیں قضا کی جا سکتی اسی دن، تو ثبتا، تو اب واضح ہوا نا جی، جو نماز اسی دن دوسرے وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی تو اگلے دن بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ثبت انها لا تقضى، ثابت ہوا کہ یہ قضا نہ ہوگی بعد ذلك فی غد، اس کے بعد اگلے دن، ولا غیرہ، نہ اس سے اگلے دن۔ وجہ لأن رأینا ما للذی فاتہ، کیونکہ ہم نے حکم دیکھا اس کا جو حکم حاصل تھا فوت شدہ نماز کا، کہ ان یقضیہ من غد یومہ جائز لہ، اس کے دن کے اگلے دن جائز ہے کہ ان یقضیہ من بقیت اليوم، اس کے لیے اگلے دن جو نماز قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے شرط کہ اس کے لیے جائز ہو کہ اسی دن بھی قضا کر سکے جس دن وہ فوت ہو چکی ہے۔ وما لیس للذی فاتہ ان یقضیہ من بقیت یومہ، اور جس نماز کو یہ حکم حاصل نہیں ہے کہ اسی دن کے باقی ماندہ حصہ میں اس کو پڑھا جا سکے، فلیس لہ ان یقضیہ من غدہ، تو اگلے دن یہ قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ فصلاۃ العید کذالک، عید کی نماز ایسی ہی ہے، بما ثبت انها لا تقضى اذا فاتت فی بقیت یومها، ایسے ہی کیوں ہے کہ وقت بھی اس کا مخصوص ہے اور اس دن دوسرے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، ان دونوں چیزوں میں یہ جمعے کی نماز کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ وقت مخصوص ہے، زوال سے پہلے پہلے پڑھی جائے گی، اور اس دن قضا نہیں ہے اس کی۔ جمعے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وقت زوال سے لے کر عصر تک ہے، اور اس دن کسی اور وقت میں اس کی قضا نہیں ہے۔ فہذا هو النظر فی هذا الباب، تو جو اس دن قضا نہ ہو تو حق یہ ہے کہ اگلے دن بھی قضا نہ ہو، جیسے جمعے کا اگلے دن بھی قضا نہیں ہے تو اس کی بھی نہ ہو۔ دو چیزوں میں جمعے کی طرح ہوئی تو تیسری چیز میں جمعے کی طرح کیوں نہ ہوئی، یہ سوال ہے۔
تو ثبت انها لا تقضى في غده، ثابت ہوا کہ اگلے دن بھی اس کی قضا نہ ہوگی. فهذا هو النظر، یہ ہے نظر صحیح فی هذا الباب، اس باب میں. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ فيما رواه عنه بعض الناس، یہ روایت بعض لوگوں نے کی ہے. لیکن ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے ان میں یہ بات موجود نہیں ہے. وهكذا كان في روایت احمد رحمہ اللہ، اور اسی طرح ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. تو اس لیے آپ حضرات ولم نجد فی روایت ابو یوسف عنہ ہاکذا، ہم نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ کی یہ روایت نہیں پائی. ہاکذا کانت فی روایت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح روایت جو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تھی پیچھے جو گزری ہے احمد بن حنبل کی، وہ روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ نہیں دیکھا. تو ابو یوسف رحمہ اللہ سے جو روایت ہے وہ امام ابو حنیفہ والا جو مسئلہ ہم نے یہاں دیکھا بعض حوالوں سے، تو وہ حضرت سے منقول یعنی یوسف نہیں کیا. الصلاۃ فی الکعبہ بڑے ورنہ دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں. باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. اس سے متعلق امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مذاہب پیش کریں گے. ایک نظریہ یہ ہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنی جائز ہے. تو اب وہ دیکھ لیتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو بكر بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا ابو عاصم بن النبيل قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول انما امرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله يعني البيت. کیا آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا تھا، یہ بات سنی ہے کہ جو وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو طواف کا حکم ہے، ہمیں مسجد کعبۃ اللہ میں داخلے کا حکم نہیں ہے کہ اندر جا کے نماز پڑھو، ہمیں تو کعبے کے طواف کا حکم ہے، داخلے کا حکم نہیں ہے. سنا ہے آپ نے؟ ولم نؤمر بدخول یعنی البیت مراد سے بیت اللہ. فقال لم يكن ينهى عن دخوله، تو عطا نے فرمایا کہ وہ کعبے میں داخلے سے روکتے تو نہیں تھے، لیکن میں نے ان سے یہ سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اخبرنی اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل البیت دعا فی نواحیہ کلھا. اسامہ بن زید کے ساتھ رسول اللہ اندر داخل ہو گئے. طلحہ جو کعبے کی چابیاں رکھتے تھے اپنے رضی اللہ عنہ، تو یہ حضرات کعبے اندر حضور اسلام کے ساتھ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ ابن عباس یہ کہتے تھے کہ مجھے اسامہ بن زید نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کعبے کے اطراف میں کناروں میں دعائیں مانگی تھی، نماز اندر نہیں پڑھی تھی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، حتیٰ خرجہ یہاں تک کہ باہر آ گئے. اور جب باہر آئے تو صلی رکعتین، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی اور فرمایا هذه القبلہ، یہ ہے قبلہ. باہر آ کر انہوں نے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قبلہ یہ ہے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الفضل بن عباس اخبره، فضل بن عباس نے ان کو بتایا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل البيت ولم يصلي، حضور علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ولكنه لما خرج، جب باہر تشریف لائے تو صلی عند الباب، دروازے کے پاس انہوں نے نماز پڑھی، دروازے کے پاس نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں بیت اللہ کے دروازے کے پاس. ابھی قال حدثنا علی بن زید الفرائضی قال اخبرنا حدثنا حمام عن عطاء بن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ وفیہا 6 سواری، 6 ستون ہیں اس کے اندر، 6 ستون تھے اس وقت. فقط الى كل ساریۃ کذا، ہر ستون کے پاس کھڑے ہو گئے اور نماز وہاں نہیں پڑھی. قال ابو جعفر فذهب قوم الى انه لا يجوز الصلاة في الكعبة، قوم اس نظریے کی طرف گئی
کہ کعبے کے اندر نماز جائز نہیں ہے. واحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار وبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان آثار سے بھی استدلال ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، اور حضور کے اس ارشاد سے بھی استدلال ہے جب حضور علیہ السلام نے باہر نماز پڑھی فرمایا ان هذه القبلہ، قبلہ یہ ہے، یعنی اسے سامنے ہونا چاہیے. اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر نماز جائز نہیں ہے، یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ان میں مالکی ائمہ اربعہ میں سے مالکی ہے، لیکن آپ کے محشی نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ مالکی حضرات کے ہاں ایک اصول ہے، فرض اور وتر اور فجر کی رکعتیں اور طواف کی 2 رکعتیں یہ کعبے کے اندر نہیں پڑھ سکتے. فرض، وتر، فجر کی 2 رکعتیں اور طواف کی رکعتیں جو واجب اور فرائض کی نماز اور باقی نوافل وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اندر. اب دیکھ لو مخالف فی ذلک آخرون ائمہ ثلاثہ میں سے شافعیہ، حنابلہ اور احناف. فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبہ، کعبے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قالوا قد يحتمل قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذه القبلة ما ذکرنا. حضور نے جو فرمایا تھا هذه القبلة، قبلہ یہ ہے، اس کے احتمالات بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قبلہ سامنے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے بتایا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ قبلے کا تعین کر رہے تھے کہ تمہارا قبلہ یہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس طرف رخ کرو. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت تک قبلہ یہی رہے گا. یعنی ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ قبلہ سارا سامنے ہونا چاہیے، سارا، کوئی پیچھے کوئی دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. کعبے کے اندر نماز پڑھیں گے تو کچھ حصہ پیچھے رہے گا، کوئی دائیں رہے گا، کوئی بائیں رہے گا، اور کچھ حصہ سامنے رہے گا. تو حضور نے باہر اس لیے پڑھی کہ قبلہ سامنے ہونا چاہیے. ایک مطلب یہ ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو، یعنی احتمال ہے اس کا. دوسرا احتمال اس کا ہے کہ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ یہ ہے جو سامنے ہے، اور تیسری بات یعنی صرف اس کا قبلہ ہونا بتا رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا قیامت تک کے لیے قبلہ ہونا بتا رہے ہیں کہ اب یہی قبلہ رہے گا. اب جو پہلی بات ہے وہ مشکوک ہے کہ قبلہ یہ سامنے ہے، یعنی سارا سامنے ہونا چاہیے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی حصہ دائیں بھی نہ ہو بائیں بھی نہ ہو. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے دروازے کے سامنے نماز پڑھی ہے تو بہت سارا حصہ دائیں طرف تھا اور کچھ حصہ بائیں طرف بھی تھا. تو جب کچھ حصہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے تو پہلے والا احتمال نہیں چل سکتا. لہٰذا دوسرے 2 احتمال ہوں گے، اور وہ دونوں احتمال جو دوسرے ہیں وہ اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھی جائے. اب دیکھ لیں وہ يحتمل ان يكون اراد به القبلة التي، ایک جو ذکر، دوسرا یہ کہ اس سے مراد وہ قبلہ ہی ان يراد به هذه القبلة التي، یہ ہے وہ قبلہ يصلى الیہا جس کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، امامکم تمہارے سامنے، اللہ یصلی الیہا امامکم جس کی طرف تمہارا امام نماز پڑھتا ہے اور تم اس کے مقتدی ہو، یہی قبلہ ہے. وعندها يكون مقامه، اور اسی کے پاس ان کا قیام ہوگا. فاراد بذلك تعلیمهم ما امر اللہ عز وجل به من قوله واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی اس جملے کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے تعلیم دی ہے ان کو کہ دیکھو یہ تمہارا قبلہ ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کو مصلی بناؤ. وليس في ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة فيها دلیل على انه لا يجوز الصلاة فيها. قول کا تو متبادل مطلب سامنے آ سکتا ہے، یا تو قول سے استدلال نہیں کر سکتے. اب جو فعل رسول ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، کہتے اس میں بھی دلیل نہیں ہے کہ نماز جائز ہی نہیں ہے. نہیں پڑھی سے ناجائز ہونا سامنے نہیں آتا، جبکہ بہت ساری روایتوں سے پڑھنا بھی ثابت ہے. اگر نہ بھی ثابت ہوتا تب بھی نہ پڑھنے سے جواز کی نفی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جائز چیز کے بارے میں ہم نے بھی یہ کہا کہ کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. حضور نے نماز نہیں پڑھی، جائز ہونے کے باوجود بھی گنجائش تھی کہ نہ پڑھی، لیکن جبکہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھی ہے، اور وہ تواتر تک پہنچی ہوئی روایت ہے. وقد رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آثار متواترۃ انہ صلی فیہا، متواتر آثار منقول ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کعبے کے اندر. ان میں سے ایک روایت حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه نافع عن عبد الله بن عمر
رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ ہوا و اسامۃ بن زید و بلال. حضور اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہ یہ اور عثمان بن طلحہ الحجبی یہ تین داخل ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ. واغلقها علیہم اور دروازہ اندر سے کعبے کو بند کر دیا. ومکث فیہا کچھ دیر اس میں ٹھہرے رہے. قال ابن عمر فسألت بلالا. ابن عمر فرماتے میں نے حضرت بلال سے پوچھا حين خرجا جب وہ باہر آئے. ابن عمر فرماتے میں نے حضرت بلال سے پوچھا ماذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کعبے میں کیا کیا. فرمایا جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه وثلاث أعمدة وراءه وثلاثة أعمدة وراءه. حضور علیہ السلام نے ایک ستون کو بائیں جانب رکھا, دو ستون دائیں طرف تھے اور تین ستون پیچھے تھے. وکان البیت یومئذ علی ستۃ اعمدہ. اس دور میں کعبے کے اندر 6 ستون لگے ہوئے تھے. ثم صلی پھر آپ نے نماز پڑھی. وجعل بینہ وبین الجدار نحو من 3 اذرع اور دیوار اور حضور علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3 ذراع کا فاصلہ تھا. اتنے فاصلے پر ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ ستون آگے دائیں طرف رہا تو 2 ستون بائیں طرف ہو گئے اور 3 ستون پیچھے رہ گئے. ایک لائن میں 3 ستون ہے, دوسری لائن میں 3 ستون ہے. تو ایک ستون کے قریب کیسے کھڑے ہو گئے کہ وہ دائیں طرف تھا اور 2 خود بخود بائیں طرف ہو گئے اور پیچھے 3 رہ گئے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی اور آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ذراع کا فاصلہ تھا. وبه قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وانه صلى بين العمودين اليمانيين دائیں طرف کے 2 ستون انه الا انه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك في حديثه. یہاں ستونوں کا تذکرہ ذکر نہیں کیا کہ کس طرح تھے. یمانی ستونوں کے درمیان یمن کی طرف جو 2 ستون تھے, یمن جنوب میں ہے, لیکن کیفیت بیان نہیں کی کہ کون سا ستون کس طرف تھا. وبه قال حدثنا محمد بن العزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح بن عقيل قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه مثله غير أنه قال أخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين 2 ستونوں کے درمیان. اور آگے فرماتے ہیں کہ ہاں دخل بین العمودین یعنی یمین, ٹھیک ہے, 2 ستونوں کے درمیان داخل ہوئے اور وہ 2 ستون آپ کے دائیں طرف تھے. پھر فرماتے ہیں حین دخلا جب داخل ہوئے حضور علیہ السلام نے صلی علی وجہی جس رخ پر تھے اسی رخ پر نماز پڑھی جب داخل ہوئے. اور پڑھی کہاں؟ بین العمودین 2 ستونوں کے درمیان عن یمین جو آپ کے دائیں طرف. یہ مطلب. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة ورديف اسامة بن زيد. فتح مکہ میں داخل ہو گئے, فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہو گئے اور آپ کے ساتھ سواری پر حضرت اسامہ بن زید. فانا خفیف الکعبہ کعبے کے سائے میں اونٹنے کو بٹھایا. قال ابن عمر فسبقت الناس میں لوگوں سے آگے بڑھا لیکن وہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام داخل ہو چکے تھے. حضرت بلال بھی حضرت اسامہ بھی بیت اللہ کے اندر. فقلت لبلال من وراء الباب دروازے کے پیچھے سے میں نے کہا حضور نے کہا نماز پڑھی. قال صلی بحیالک بین الساریتین کہ آپ کے سامنے پڑی تھی 2 ستونوں کے درمیان. اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تھے اس کے بعد لوگوں سے آگے بڑھ کر ابن عمر کعبے میں داخل ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام باہر نکلے. حضرت ابن عمر اندر داخل ہوئے. انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا, دروازے کے پیچھے سے پوچھا کہ کہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. انہوں نے بتایا جگہ ان کو بھی معلوم ہو گئی تھی جہاں حضرت ابن عمر نے نماز پڑھی تھی. کہتے اسی جگہ پڑھی تھی بحیالک اس کے سامنے پڑھی تھی جہاں تو نے پڑھی ہے. صلی بحیالک تمہارے سامنے 2 ستونوں کے درمیان. ابھی قال حدثنا علی بن زید قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهم
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الکعبہ، کعبے کے اندر نماز پڑھی. ابھی قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال كنت مع ابي فلقينا عبد الله بن عمر، ہمیں ملے لقینا ہمیں ملے عبداللہ ابن عمر، یا لقینا عبداللہ ابن عمر، ہم ملے، ہم ان کو ملے تو فلقینا ہوگا، وہ ہمیں ملے فلقینا ہوگا. اگر عبداللہ ہے تو لقینا ہے، اور اگر لقینا ہے تو پھر عبداللہ ہوگا. فسالہ ہوا ابھی، ان سے میرے والد نے پوچھا، وانا اسمع، میں سن رہا تھا. حین صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل البیت، حضور نے کہا نماز پڑھی تھی بیت اللہ میں داخل ہونے کے وقت. فقال ابن عمر دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسامہ بن زید و بلال، دونوں حضرات کے درمیان داخل ہوئے. فلما خرجا سألتهما، میں نے دونوں سے پوچھا کہ حضور نے کہا نماز پڑھی. فقال على جهته، اسی ان کے یعنی سامنے کی یعنی جگہ بتا دی، على جهته سامنے کی طرف. ابھی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة عن ابي الشعثاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رأيته دخل البيت حتى اذا كان بين الساريتين مضى، بیت اللہ میں داخل ہو گئے جب دو ستونوں کے درمیان تھے. مضى حتى لزق بالحائط، آگے چلے کہ دیوار کے قریب ہو گئے. فقام يصلي، نماز پڑھنے لگے. فقمت الى جنبه، میں آپ کے پاس کھڑا ہوا. فصلى اربعا، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی. فقلت اخبرنی این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور نے پھر نماز پڑھی کہاں تھی. من البیت، بیت اللہ میں. فقال ہا ہونا، یہاں پر. اور اخبرنی اسامۃ انہ رأى النبی انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، کہ مجھے اسامہ بن زید نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا. اب حاصل یہ نکلا فہذا اسامہ بن زید قد روى عنہ عبداللہ بن عمر، ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، یعنی اسامہ نے. صلی فی البیت، کہ انہوں نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے. تو اب اختلاف ہوا. فقد اختلف ہوا وابن عباس فيما رواه عن اسامہ من ذلك، اسامہ سے روایت کرنے میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کا اختلاف. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسامہ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھی. عبداللہ ابن عباس کی شروع والی حدیث کہ ہم نے اسامہ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے بلال رضی اللہ عنہ سے، اس میں اسامہ کی اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو عبداللہ ابن عمر نے ان سے نقل کی ہے کہ نماز پڑھی. یعنی صورتحال اس طرح ہے، میں لکھ کے بھیجتا ہوں. نماز اور حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں اسامہ سے لم يصلي، نماز نہیں پڑھی. تو اب جو روایت اسامہ سے حضرت ابن عمر نے نقل کی ہے اس کی تائید بلال والی روایت سے ہوئی، اور جو روایت حضرت ابن عباس نے حضرت اسامہ سے نقل کی اس کی تائید نہیں ہوئی. تو بہرحال ترجیح کس کو حاصل ہوگی یہ بتانا چاہتے ہیں. فقط اختلاف ہوا وابن عباس روایہ ہو، جن دونوں نے روایت کی ہے اس چیز کو اسامہ سے، من ذالک، ان میں اس معاملے میں سے، ان احادیث میں سے. اور اب ابن عمر ایضا عن بلال، اور ابن عمر نے حضرت بلال سے بھی نقل کی، لیکن مثل ما روا، جس طرح انہوں نے روایت کی اسامہ سے. فکان ينبغي لما تضادت الروایات عن اسامہ، بس اب مناسب یہ ہوا کہ روایت تو حضرت اسامہ سے متضاد ہو گئی. ایک بزرگ ان سے ہی نقل کرتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے، دوسرے بزرگ انہی سے نقل کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی. وتکافأت، اور برابر ہو گئی، ان ترتفع، کہ اٹھ جائیں. یہاں یعنی اٹھ جائیں مطلب یہ کہ عمل کرنے سے ان پر عمل نہ ہو، ساقط ہو جائے. ویثبت ما روی عن بلال، اور ثابت وہی روایت رہے جو حضرت بلال سے ثابت ہے.
اذ کان لم یختلف عنہ فی ذلک، کیونکہ اس سے اختلاف نہیں ہوا کسی اور نے اس طرح کی روایت نقل نہیں کی کہ نماز پڑھی نہیں ہے، صرف پڑھی ہی کی بات وہاں سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مطلقاً بھی منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلی فی الکعبہ، کعبے میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، مطلقاً ایک روایت بھی موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے، وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب هو ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا فرمایا کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت وسیأتیک من ینہاک، لیکن آپ کے پاس وہ آدمی بھی آئے گا جو آپ کو روکے گا، فتسمع قولہ، اور آپ کی بات کو، یعنی انہوں نے یہ اشارہ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ آپ کو نماز پڑھنے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مطلقاً بتانا یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ نماز اندر ہے۔ اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک گناہ رد بھی فرمایا۔ وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہ يقول لا تجعل شيئا من البيت خلفك، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، سارے کے سارے کو سامنے رکھ کر اس کی نماز پڑھو۔ وسمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ يقول صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيه، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر نماز پڑھی ہے، تو کوئی حصہ تو ضرور پیچھے رہے گا۔ وقد روی عن غیر ابن عمر فی ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ حضرت ابن عمر کے علاوہ دوسرے حضرت کی بہت ساری روایت پیش کریں گے جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضور نے اندر نماز پڑھی۔ ابن عمر کی روایت اور دوسروں کی روایت